پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششیں، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل شروع ہونے کا امکان۔ اسلام آباد میں تیاریاں مکمل، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ امریکی وفد آج رات اسلام آباد پہنچے گا، ایرانی وفد کی بھی جلد پاکستان آمد متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ اسحاق ڈار کا مسائل کے حل کے لیے فوری مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر کا اپنے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے گھراؤ کا خاتمہ معاہدے سے مشروط کر دیا۔ جنگ بندی ختم ہونے پر ایران پر بمباری کی وارننگ۔ ٹرمپ نے خود کو شاندار مذاکرات کار قرار دے دیا، کہا جلد بازی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کروں گا، معاہدہ نہ ہوا تو سیز فائر میں توسیع کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایران سے ڈیل باراک اوباما کی ڈیل سے بہت بہتر ہوگی۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ ایران ہمارا مطالبہ مان لے تو ان کے پاس ترقی کرنے کے مواقع ہوں گے۔ وعدوں کا احترام بامعنی مذاکرات کی بنیاد ہے۔ امریکی حکام کے متضاد بیانات سے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے ایران ہتھیار ڈال دے مگر ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ایرانی قوم طاقت کے سامنے نہیں جھکے گی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کو جواب، بولے امریکی حکومت کے طرز عمل کے باعث ایران کا امریکہ پر عدم اعتماد برقرار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے، ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ مذاکراتی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل میں بدلنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی اور ایرانی جہاز پر حملے کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایران نے مذاکرات امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے، فیصلے سے ثالث پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ امریکہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ موجودہ صورتحال کے باعث آبنائے ہرمز کو یک طرفہ طور پر معمول پر لانا ممکن نہیں۔ امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقی ہیں۔ ایران سے جوہری مواد کی بیرون ملک منتقلی کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کے اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور کیا۔ فریقین کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقاتوں پر وزیر اعظم کا اعتماد میں لیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ امریکی افواج کا بحیرہ عرب میں گشت جاری۔ میرینز نے قبضے میں لیے گئے ایرانی پرچم بردار بحری جہاز کی تلاشی لی۔ سینٹ کوم نے نئی تفصیلات جاری کر دی۔ امریکہ نے گزشتہ روز ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی بحری جہاز قبضے میں لیا تھا۔ ایرانی جہاز چین سے سامان لے کر آ رہا تھا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو امریکہ میں ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ کا دعویٰ، لبنان نے اسرائیل سے بات چیت کے لیے اپنا مندوب نامزد کر دیا۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے، سابق سفیر سائمن کرم اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی قیادت کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں کفر قلعہ پر بمباری، راکٹ لانچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی قصبے بنت جبیل میں گھروں کو مسمار کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بولے شہر کی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ KMC 68 ارب روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے گی۔ باتیں کرنے والے بہت، عملی کام صرف بلاول بھٹو کروا رہے ہیں۔